ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے، ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کل 17 فروری موڑاسا میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی پیشی ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو ایف آئی آر وہاں سے ہوئی ہے حضرت کے خلاف، اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابی عطا فرمائے، حضرت کو بیل مل جائے، ضمانت مل جائے اس کے بعد، تاکہ جلد از جلد رہا ہو کر کے گھر تشریف لے آئیں۔ یہ اس طرح کا معاملہ جو الجھایا جا رہا ہے تو یہ ان کو صرف و صرف پریشان کرنے کے لیے ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو بیانات ہیں تو الحمدللہ اپنے ہی نہیں غیر بھی اس کو پسند کرتے تھے، اور یہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوبر بھی کتنے ایسے ہیں جو غیر مسلم ہمارے بھائی بہن ہیں تو وہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیوز پر ریئیکشن بھی دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، اس کو اچھا محسوس کرتے تھے، اور یہی ان کے دلوں میں ان کی محبت بھی تھی۔ اس کے تعلق سے ایک مرتبہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے جب سوال ہوا تو انہوں نے اس کے تعلق سے ان تمام ہندو بھائی بہنوں کو کیا پیغام دیا اور ان کے تعلق سے کیا اپنا تبصرہ پیش کیا، اس کے تعلق سے میں آپ کو ان کا ایک انٹرویو کی چھوٹی سی ایک کلپ وہ دکھلاتا چلوں کہ انہوں نے بھی اس چیز کا اس پر خوشی کا ہی اظہار کیا تھا۔ دیکھیں آپ اس ویڈیو کو سنیں۔ اس سے زیادہ کوئی چیز آتی نہیں، اور موت ان لوگوں کے لیے خطرناک ہوگی جن کو مرنے کے بعد اندھیرا اندھیرا ہو، اور ہمارے لیے موت تحفہ ہے اپنے حبیب سے ملاقات کا۔ ایک بات یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جس طرح آپ کے ویڈیو وائرلز ہوئے، کئی ملینوں میں ویو گئے، تو آپ نے بھی یہ چیز پہ غور نہیں کیا ہوں گا کہ مسلم سے زیادہ نان مسلم نے کمنٹس کیا ہے جو آپ کی تعریف اور حمایت میں تھے، تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں جانتا بھی ہوں اور اچھی طرح سے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں جو آج نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، یہ تو صرف اور صرف سیاست کی خاطر کیا گیا ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو، وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہندوؤں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آج بھی سچائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ہواؤں کے ساتھ بہہ نکلے ہوں گے اور نعرے بازی میں جو ہے وہ بہہ۔ دیکھا آپ نے، حضرت نے یہی کہا کہ یہ سیاست ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جو نفرتی بیان دیتے ہیں اور یہاں کے ماحول کو پراگندہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ورنہ ایک اچھا خاصا ان کا بھی طبقہ وہی ہے کہ جو محبت ہی کا پیغام دیتا، بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہی اچھا سمجھتا ہے۔ تو دیکھیے اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف اگر چند آج اس طرح کے لوگوں نے یہ زہر گھولا ہے اور ان کو پھنسانے کی کوششیں کی ہیں، ایف آئی آر کی ہے، یہ وقتی طور کی پریشانی ہے، ورنہ تو الحمدللہ وہ دنیا بھر میں جو بھی ہندوستان بھر میں جہاں بھی جاتے ہیں وہ اچھا ہی پیغام دیتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو نشے، جوئے بازی، ان تمام چیزوں کے خلاف ہی بیان دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو اپنے بچوں کو دور رکھنا ہی ہوگا، تبھی آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں کسی طریقے کا ویڈیو جو ماشاءاللہ وہ جہاں بھی گئے تو ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے نوجوانان اسلام کو کیا پیغام دیا، اور بڑا جذباتی اور بڑا اچھا پیغام ہے یہ، اگر کاش یہ ہمارے تمام نوجوان اس کو اپنے دلوں میں اتار لیں۔ دیکھیے کتنا اچھا بیان ہے، اس کو سنتے چلیں۔ جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے، ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے، ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے، کھاتا کون ہے، کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، سب پتا ہے، لیکن تم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشہ اور چیزیں کھلائی۔ اسی لیے مجھے پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر، جس دن بیدار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو، تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو۔
इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का। मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग। देखा आपने नशे के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने माशाअल्लाह आवाज़ उठाई है, नौजवानों को बेदार करने की कोशिश की है, तो ये उनका अपना मुनफरिद अंदाज अलग ही है। उलमाए किराम बयान कर रहे हैं, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम हजरात, उलमा जो भी मुबल्लिगीन हैं वो इन बातों पर जोर देते हैं। तो जो भी उलमा है अल्हम्दुलिल्लाह अमन सुकून ही का पैगाम देते हैं, इसलिए संभल जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अमन शांति का ही पैगाम दिया है, और आज अगर वो वक्ती परेशानी में है तो इससे भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह उलमा खूब जानते हैं ये साजिशन है और इलेक्शन करीब है, इसलिए इस तरह से करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं ताकि उलमा अपनी जबानों को बंद रखें, मगर हक गो उलमा जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे। बस आप ये समझ सकते हैं हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इस पर नजर नहीं रखनी है, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाना है, हमें अपनी शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। इंशाअल्लाह ये कोई इतना बुरा दौर नहीं है कि जो आप जिस चीज को अपनाना चाहें, शरीयत पर अमल करना चाहें, नमाजें पढ़ना चाहें, आप हज करना चाहें, ज़कात अदा करना चाहें, दाढ़ी रखना चाहें, आप इस्लामी शनाख्त के साथ अपने रहना चाहें तो आपको कोई सूली पर चढ़ा दे, ऐसा नहीं है। ये तो आपने खुद अपने दिमाग पर थोप लिया है ऐसा। इसलिए सच्चे आका के वफादार बन जाइए, शरीयत मुतहरा के पाबंद बन जाइए, इंशाअल्लाह ये तमाम मुसीबतें दूर होती चली जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला तो जो भी परेशानियां आई हुई हैं, खासकर अब खबरें मिल रही हैं फ़लस्तीन में भी इस तरह के जुल्म तशद्दुद बढ़ते जा रहे हैं, हल्द्वानी के लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी जल्द अज जल्द जो कर्फ्यू के हालात हैं ये दूर हों, और मुसलमान जो भी परेशानी के हालात में है अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुआ करें आप अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में, शहर में, आलम इस्लाम में अमन और सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।